تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں نکاح کے احکام بیان کیے گئے تھے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس کے بعد پھر نکاحی سے متعلق اللہ رب العزت نے ایک خاص حکم بیان فرمایا کہ دیکھو، کسی بھی عورت سے جب تم نکاح کرتے ہو مہر اور گواہوں کے ساتھ، تو اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے جس طرح ایمان شرط ہے، یعنی بغیر ایمان کے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ ناپاکی کے ایام میں تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اور اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک اعتقادی گندگی ہے، ایک ظاہری گندگی ہے۔ اعتقادی گندگی یہ مقدم ہے، زیادہ اہم ہے ظاہری گندگی کے مقابلے میں، چونکہ اللہ نے پہلے اسی اعتقادی گندگی کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تمہاری ذمہ داری ہے تم اپنی کھیتیوں کی حفاظت بھی کرو، نگہداشت بھی کرو، ہر طرح کی نقصان دہ چیزوں سے ان کی حفاظت بھی کرو۔ اور جس طرح ایک کسان، ایک فارمرز اور کھیتی کا مالک اپنی کھیتی میں جب چاہتا ہے، دن ہو رات ہو، اس کی اپنی مرضی ہے، البتہ مقصود کھیت ہی کے اندر جانا ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کی بھی کچھ فکر کرو، نیک اعمال۔ کبھی انہی چیزوں میں کھیتی باڑی میں مشغول رہ کر کے یہی زندگی گزار دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ، یہ ہے ڈرنے کا مطلب۔ اور جان لو تم سب کو اللہ سے ایک دن ملاقات کرنی ہے، اور ایمان والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ اب اس کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح تو ہوتا ہے زوجین کی مرضی سے، آپ جانتے ہیں شریعت کے اندر نکاح بغیر عورت کی اجازت کے نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب قاضی یا امام خطیب نکاح پڑھاتا ہے تو لڑکی سے بھی باقاعدہ اجازت لی جاتی ہے کہ تمہارا نکاح فلاں آدمی کے ساتھ اتنے مہر کے عوض کر رہے ہیں، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ اگر وہ اپنی قبولیت کی مہر لگا دے، چاہے وہ زبان سے کہہ دے، چاہے وہ مسکرا دے، یا حیا اور شرم کی وجہ سے اگر خاموش رہے تو اس کی خاموشی کو بھی اجازت سمجھا جاتا ہے۔ السکوت فی محل البیان بیان، البتہ اگر وہ انکار کر دے یا اس انداز سے روئے کہ اس کے رونے سے انکار ظاہر ہو۔ رونے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک رونا ہوتا ہے حیا کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے انکار کی وجہ سے۔ تو ساری دنیا
اپنی طاقت لگا لے، جب تک وہ اجازت نہیں دے گی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو نکاح ایک رائٹس ہے، ایک ذمہ داری ہے، حق ہے، اس لیے دونوں طرف سے اس میں اجازت رکھی گئی ہے۔ لیکن اب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد زندگی صحیح خوشگوار گزارنی چاہیے تھے، لیکن کچھ ایسی مس اسٹینڈنگ آ رہی ہے نکاح کے اندر کہ جس سے دونوں کی زندگی گزر نہیں سکتی۔ تو اب ایمرجنسی مسائل آئیں گے طلاق کے آپ کے سامنے۔ طلاق کی کئی قسمیں ہیں، کبھی خلا کی شکل ہوتی ہے۔ خلا کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اپنی طرف سے شوہر کو رضامند کر لے کہ بھائی ایک کام کرو، جو تم نے مہر دیا ہے چاہے وہ بھی واپس لے لو، پلس اور 2 4 10 5 ہزار روپے چاہیے، لیکن بابا میری جان چھوڑو۔ تو اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو خلا کہتے ہیں، یعنی عورت اپنی طرف سے اگر مطالبہ رکھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت قاضی کے پاس شرعی عدالت میں رجوع کرتی ہے کہ میرا شوہر مطلب بات نہیں مانتا، پٹائی کرتا ہے، یا وہ اس طریقے سے اس لائق نہیں ہے کہ زوجیت کے حقوق ادا کر سکے، تو قاضی بھی تفریق کرا دیتا ہے۔ اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، اس کو خلا نہیں کہتے، اس کو نکاح فسخ کہتے ہیں، یعنی کہ قاضی نے بیچ میں آ کر کے توڑ دیا۔ البتہ عمومی شکل کے اندر مرد ہی کو اختیار ہے کہ وہی طلاق دیتا ہے، چاہے 1 دے 2 دے، اور چاہے طلاق مغلظہ بائنہ۔ تو اب چونکہ نکاح کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے پیش، تو اس کے مسائل اب آنے والے ہیں آپ کے سامنے۔ ان میں سے ایک مسئلہ آتا ہے ایلا۔ ایلا کے اندر قسم کھائی جاتی ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر ایک بڑی بری رسم تھی، اس میں لوگ اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر کے قسم کھا لیتے تھے کہ اب میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا، یا 1 سال تک نہیں آؤں گا، 2 سال تک نہیں آؤں گا، اس طرح کی قسمیں کھاتے تھے۔ ظاہر بات ہے عورت پر ظلم ہے، نہ ادھر کا چھوڑا تم نے اس کو، نہ ادھر کا چھوڑا۔ تو شریعت نے اس کی ایک حد مقرر کر دی کہ اگر بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی تم نے، تو کتنے دن تک یہ قسم چلے گی، اس کے بعد بیوی تمہارے نکاح سے نکل جائے گی۔ ایسا نہیں کہ تم زندگی بھر قسم کھا لو اور اس کو تنگ کرتے رہو، ٹورچر کرتے رہو۔ شریعت کسی پر ظلم برداشت نہیں کرتی، تو شریعت نے ایک سیما، ایک حد مقرر کر دی کہ اگر کسی نے 4 مہینے یا اس سے زائد کی قسم کھائی، تو 4 مہینے کے بعد اگر وہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، رجوع نہیں کرے گا، تو آٹومیٹک بیوی نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ تو 4 مہینے کیوں رکھے، اس کی بھی وجہ ہے۔ اللہ جانتے ہیں انسانی فطرت کو کہ عورت زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک اپنے نفس پر قابو رکھ سکتی ہے۔ اسی لیے وہ مشہور واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، ایک مکان سے آواز آ رہی ہے، کوئی خاتون کچھ اشعار گنگنا رہی ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے اس کو اپنی مجلس کے اندر طلب کیا اور اس سے پوچھا، بعض روایت میں آتا تو کہ آپ چلے گئے، کہ سوچا کہ گڑبڑ تو نہیں ہے۔ تو اس عورت نے، وہ بھی مسائل جانتی تھی، کہا کہ حضرت آپ رات کے وقت دیوار پھاند کر کے آئے ہیں، بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے آئے ہیں، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیٹی غلطی کی معافی، لیکن مجھے کچھ شبہ ہوا، لیکن آپ یہ تو بتاؤ کہ رات کے وقت میں اشعار گنگنانا، آپ کی آواز باہر جا رہی ہے، آپ کی آواز بھی تو پردہ ہے، عورت کی آواز بھی کیا ہے، پردہ ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ میرا شوہر فلاں محاذ پر گیا ہوا ہے، ابھی شادی ہوئی تھی، اس کو میں یاد کر کے کچھ اشعار گنگنا رہی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے ذہین آدمی تھے، فوراً اپنی بیٹی حضرت حفصہ، یا بعض روایت میں آتا ہے اپنی بیوی، ان سے معلوم کیا کہ دیکھو اللہ دین کے اندر شرماتے نہیں ہیں، دین کی بات ہے، یہ بتاؤ کہ عورت اپنے خاوند شوہر کے بغیر کتنے ایام صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا 1 مہینہ، پھر اس کے بعد اس میں کمی آتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ 4 مہینے کے اندر اس کا صبر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فوراً ایمرجنسی حکم دے دیا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی مجاہد باہر نہیں جائے گا، واپس آئے 4 مہینے کے بعد
اپنے گھر پر. تو شاید جماعت داروں نے جو 4 مہینے لیے ہیں وہیں سے لیے ہوں کہ بھائی 4 مہینے لگواؤ، اس کے بعد پھر اپنے گھر پر آؤ. بہرحال تو 4 مہینے اللہ چونکہ انسانی مزاج سے واقف ہیں، اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی سال بھر کی قسم کھا لے میں 1 سال تک نہیں جاؤں گا، تو اگر 4 مہینے تک اس نے رجوع نہیں کیا، رجوع کی کیا شکل ہے؟ تو زبان سے کہہ دے، گواہوں کے سامنے بیوی اگر وہ کر رہی ہے، یا اگر بیوی سے بوس و کنار کر لیا تو بھی رجوع ہو گیا. تو 4 مہینے سے پہلے اگر بیوی سے بول چال کر لی تو ٹھیک، ورنہ جناب پھر اس کے ہاتھ سے وہ نکل جائے گی. اب اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو پھر چاہے اس سے شادی کرے نئے طریقے سے، نہ چاہے تو نہ کرے. البتہ اس میں حلالے ولالے کی کوئی ضرورت نہیں آتی ہے، 1 طلاق پڑ جاتی ہے اور بیوی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے. تو چونکہ اس کو ایلا کہتے ہیں قسم، تو قسم کے مسائل آنے والے ہیں، اس لیے اب مضمون قسم کے بارے میں شروع ہو گیا کہ لوگ کتنی طرح کی قسمیں کھاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسی قسم کھا لیتے ہیں جو کھانی نہیں چاہیے، تو ان کے کیا احکام ہیں. بات آگے سمجھ میں، یہ ربط ہے. فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو نشانہ اور آڑ مت بناؤ اپنی قسموں کے لیے. کیسے؟ ان تبروا، کہ تم نیکی بر نہیں کرو گے، وتتقوا، اور اللہ سے نہیں ڈرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے. واللہ سمیع علیم، یاد رکھو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. بعض لوگ ایسی قسم کھا لیتے ہیں جو قسم سراسر غلط ہوتی ہے. مثلا 3 چیزوں کو یہاں پر خاص طور سے بیان کیا، اور اللہ کو آڑ بنا لی. کہا کہ اللہ کی قسم میں روزے نہیں رکھوں گا، یا اللہ کی قسم میں فلاں سے بات چیت نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا. یعنی ہے وہ نیک کام، لیکن نیک کام سے مطلب رکنے کی قسم کھا لی. اب لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم یہ کیوں نہیں کرتے؟ جی وہ تو ٹھیک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں روزہ رکھنا چاہیے، لیکن میں نے قسم کھا لی تھی اصل میں. ارے بدبخت، ایسی قسم کی اجازت کہاں ہے بھائی؟ اس قسم کو توڑ، اس کا کفارہ دے. سمجھے نہیں؟ یہ سورہ مائدہ میں آئے گا کفارہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑا پہنانا، یا 3 روزے رکھنا، یا غلام آزاد کرنا. اس قسم کو پورا کرنا ضروری کہاں ہے تیرے اوپر؟ ایسے واقعات پیش آئے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جلیل القدر، ان کی بہن کے بیٹے یعنی ان کے بھانجے ہیں اور داماد بھی ہیں، حضرت بشیر بن نعمان. آپس میں داماد کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی. حضرت عبداللہ نے قسم کھا لی کہ نہ میں اس سے بات کروں گا، نہ صلح کراؤں گا، میری طرف سے کہیں مرے، اور کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس میں جا کر کے شرکت بھی نہیں کروں گا. اس طرح کی باتیں قسم کھا لی. اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی کہ اللہ کو نشانہ اور آڑ مت بنا کر کے ایسے کام مت کرو. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ آئے گا سورہ نور کے اندر، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. اس آیت کے ذیل میں آئے گا کہ ایک صحابی ہیں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ، یہ غالباً ابو بکر صدیق کے بھانجے ہوتے ہیں. کیا ہیں؟ بھانجے. حضرت ابو بکر صدیق ان کی مالی مدد کرتے تھے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تو اس کے اندر ان کا بھی ہاتھ تھا، یعنی پروپیگنڈے میں یہ بھی شریک ہو گئے. حضرت مصطح صحابی، پروپیگنڈا تو بہت بری چیز ہے، اچھے چپیٹ میں آ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بھائی کم سے کم چلو غیر تو غیر ہے، اپنوں سے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت زیادہ انسان محسوس کرتا ہے کہ بھائی آپ سے تو امید ہی نہیں تھی ایسی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں اس کی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا، اس سے بات چیت بھی نہیں کروں گا. اور یہ فطری تقاضا ہے. اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. آپ جیسے اہل فضل بڑے آدمی سے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ قسم کھا کر کے کسی کو محروم کر دیں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کی جب نظر پڑی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا اللہ کی قسم میں ہاتھ بات نہیں بلکہ اس سے ڈبل دینا شروع کر دیا. یہ تھی شان ان کی.
تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط قسم کھا لی کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، میں اس سے رشتہ داری نہیں رکھوں گا، حالانکہ رشتہ دار ہے، بیاہ شادی میں بہت سے لوگ نہیں بیٹھتے کہ جی میں نے تو قسم کھا لی تھی اس لیے بھائی میں نہیں جا سکتا، اس کو کہو کہ بھائی قسم کا کفارہ دو اور چلو چل کر کے رشتے ناتے جوڑنا اچھی چیز ہے، توڑنا اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کو آڑ اور نشانہ مت بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے ذریعے سے، ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، اس میں حقوق العباد آ گئے، بر سارے حقوق العباد، وتتقوا اور اللہ سے نہیں ڈرو گے، اس میں حقوق اللہ آ گئے جتنی بھی عبادات ہے، وتصلحوا بین الناس اور یہ کہ لوگوں میں صلح نہیں کراؤ گے، ایسی قسمیں کھانا مناسب نہیں ہے، تو ان کو کیا کرو، توڑ دو اور ان کا کفارہ دو۔ واللہ سمیع علیم اللہ سننے جاننے والا ہے۔ آگے قسموں کے بارے میں فرمایا 3 قسم کی قسمیں انسان کھاتا ہے زندگی میں، یہاں 2 کا ذکر ہے، ایک کا ذکر آگے وہاں سورہ مائدہ میں آئے گا، 3 کا ذکر جہاں کفارے کا ذکر ہے۔ اتنا سمجھ لے ایک یمین لغو ہوتی ہے، لغو مطلب بیہودہ قسم، ایک یمین غموس اور ایک یمین منعقدہ، ان میں سے ایک میں کفارہ ہے، باقی ایک میں توبہ استغفار ہے اور ایک میں کچھ بھی نہیں۔ اب یہ سمجھے کہ یمین لغو کون سی ہے، غموس کون سی ہے، منعقدہ کون سی ہے۔ یمین لغو کی تعریف میں بڑا اختلاف ہے علماء کا کہ یمین لغو کون سی ہے، لیکن اس میں 2 باتیں ہیں، سب کا نچوڑ کو میں بتا دیتا ہوں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یمین لغو وہ ہے کہ بندہ بات بات پر قسم کھائے، واللہ باللہ تاللہ، جیسے کہ بہت سے کو تکیہ کلام ہوتا ہے، ہر بات میں قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہے، اللہ کی قسم میں گیا تھا، اس سے ان کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، بس قسم کھا رہے ہیں، ایک زبان پر محاورہ پڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے لغو کا مطلب ہوتا ہے بیہودہ فالتو فن کی بات، اور قرآن کہتا ہے ایمان والے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آگے کہتا ہے ایمان والے وہ ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے بچتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فالتو فن کی قسمیں کھانا اچھا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر بھی فرمایا اسلام کے حسن کو مٹانے والی چیز ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی لا یعنی باتوں سے بچنا، یہ اسلام کے اندر حسن خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے لغو قسم کا مطلب یہ ہے بار بار قسمیں کھانا، واللہ باللہ تاللہ اللہ، یہ قسم کھانا لغو ہے، اس میں کوئی کفارہ وفارہ نہیں ہے، البتہ یہ خام خواہ زیادہ قسمیں کھانا اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ جھوٹا ہونے کی نشانی ہے، اس لیے زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، چونکہ قسم کھائی جاتی ہے کسی اہم بات پر، قسم کھائی جاتی ہے کسی شک اور شبہ کو دور کرنے کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے کسی کو یقین دلانے کے لیے، اور اس نے قسموں کا پہاڑا پڑ رکھا ہے، جب چاہتا ہے قسمیں کھاتا رہتا ہے، تو قسم اس کو بولتے ہیں یمین بولو بھائی لغو مطلب فالتو بیہودہ بات۔ بعض نے فرمایا ہے کہ یمین لغو یہ بھی ہے کہ ماضی گزشتہ زمانے کی کسی بات کو سچ جان کر کے قسم کھانا۔ مثلا میں نے کہا بھائی آپ پرسوں فجر کی نماز میں تھے، اب اس نے دماغ لگایا کہ ہاں شاید تھا، ہاں اللہ کی قسم میں تھا، حالانکہ وہ بیچارہ تھا نہیں، لیکن اس کا یقین یہ ہے کہ میں تھا، تو اللہ فرماتے ہیں اس میں کیا کریں، اس کا تو ارادہ سچ تھا، اس کو یاد نہیں رہا، بھول گیا ہے، اس لیے اس میں کوئی کفارہ وفارہ نہیں، اس کو بھی یمین لغو کہتے ہیں، یعنی گزشتہ کسی بات پر بعض مرتبہ آدمی قسم کھاتا ہے کہ یار نہیں میں نے تو ایسا کیا تھا، حالانکہ اس نے ایسا نہیں کیا تھا، تو اس میں کوئی کفارہ وفارہ نہیں، یہ بھی یمین لغو کے اندر داخل ہے۔ دوسری قسم ہے یمین غموس۔ غموس کا مطلب آتا ہے ڈوب جانا، یعنی یہ بندہ گناہوں میں ڈوب گیا، اس کی سزا جہنم ہے، بس توبہ استغفار کرے گا تو جان بچ سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں کسی چیز کو جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھانا، اللہ کی قسم میں نے تو یہ کام کیا تھا، حالانکہ اس کو پتا ہے نہیں کیا تھا، دل سے پتا ہے اس کو نہیں کیا تھا،
فلاں آدمی سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی 8 دن پہلے. ہاں اللہ کی قسم میری تو ملاقات ہوئی تھی اس سے, ہماری تو پارٹی بھی ہوئی ہے, حالانکہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے, جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے. تو شریعت کہتی ہے یمین غموس ہے, توبہ استغفار کر, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے, ورنہ تو گناہوں میں ڈوب گیا. 2 قسمیں ہو گئی. تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. منعقدہ کا مطلب ہوتا ہے آئندہ زمانے کے بارے میں کوئی قسم کھا لینا. کہا اللہ کی قسم میں 3 دن تک یہ کام نہیں کروں گا. اب اگر اس نے 3 دن تک وہ کام نہیں کیا تو قسم پوری ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اس نے 3 دن سے پہلے وہ کام کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی, اب اس کا کفارہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے بات سے ماری, سیدھی بات ہے. اللہ کی قسم میں 1 ہفتے تک روزے رکھوں گا, مثلا یہ کہا. اب اس کو چاہیے روزے رکھنے شروع کر دے, 1 ہفتہ روزے رکھ لے گا, کوئی ٹینشن نہیں, ٹھیک ہے پوری ہو گئی قسم. لیکن اگر اس نے روزے نہیں رکھے, قسم کھا لی تھی, تو اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا. یہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم تم مجھے بات بتاؤ, میں کسی سے یہ بات تمہاری نہیں بتاؤں گا. ایسی قسمیں کھاتے ہیں نا. اور پیٹ میں ہاضمہ درست تھا نہیں, وہاں سے سنی اور جا کر کے کہہ کر دی کسی کے پاس فوراً, تو قسم توڑ دی نا. اس سے تو کہا کہ میں بتاؤں گا نہیں, اس نے اعتماد کیا اور تم نے جا کر کے بتا دی, تو اس کا مطلب یہ ہے تم نے قسم توڑ دی, کفارہ دو. ہاں اگر اس عہد کو باقی رکھتے, اپنے پیٹ میں قبر بنا لیتے اور بس ایسی دنیا سے چلے جاتے, تو پھر کوئی کفارہ نہیں تھا. تو اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے ان قسموں کے بارے میں, تمہاری لغو قسموں کے بارے میں. تو لغو 2 طرح کی قسمیں, ایک تو زیادہ قسمیں کھانا, ایک یہ کسی گزشتہ واقعے کو سچ جان کر کے قسم کھانا لیکن وہ سچا تھا نہیں. فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم, لیکن مواخذہ فرماتا ہے ان چیزوں پر جن کو تمہارے دلوں نے ارادتاً کیا ہے. واللہ غفور, اور یاد رکھو جب تم توبہ استغفار کرو گے اللہ معاف کرنے والا ہے, حلیم برداشت بھی ہے کہ فوراً سزا نہیں دیتا, اس کے ساتھ ساتھ حلیم بردبار بھی ہے. آگے ایلا کا ذکر آ رہا ہے للذین یؤلون, کل انشاءاللہ ایلا کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا کہ اگر کوئی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے تو کس شکل میں ایلا بنتا ہے. امام شافعی تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر قسم نہ بھی کھائے اور 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہ جائے. ہاں امام مالک فرماتے ہیں اور امام احمد بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں, آٹومیٹک ایلا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ سعودی دبئی ادھر ادھر بھاگے ہوئے گئے ہوئے دنیا کمانے کے لیے اور اپنی بیویوں سے قسمیں بھی نہیں کھائی, تو ان ائمہ کے نزدیک تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیے. اس لیے بھائی دولت کی حوث میں یا ان چیزوں کے چکر میں آ کر کے اپنی معاشرتی ازدواجی زندگی کو برباد کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑی دے دے, اس پر قناعت کے ساتھ گزارا کر لے تو بھی کافی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, ونشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک.